حکمران اگر عادل نہ ہو تو کیا ہوگا؟ ہاں، اسی طرح امیر آدمی کنجوس ہوگا تو کیا ہوگا؟ فقیر جو ہے صبر نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ یہ ان کے مفقود ہونے کی صورت میں، یعنی ان افراد میں ان پسندیدہ صفات کے نہ ہونے کے کیا نتائج نکلتے ہیں، کیا نقصانات نکلتے ہیں، اس کو بیان فرماتے ہیں۔ امیر لا عدل لہ کغمام لا غیث لہ، وہ حکمران جس میں عدل اور انصاف نہ ہو وہ ان بادلوں کی طرح ہے جس میں پانی نہیں ہے، بارش نہیں ہے۔ پتہ نہیں کوئی ایسے بادل بھی ہوتے ہوں گے جس میں بارش ہے، پانی نہیں ہوتا۔ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عدالت کی جو نوبت ہے یا عدالت کی ذمہ داری صرف حکمران میں نہیں ہے، گھر گھر کے اندر عدالت کا تصور موجود ہے۔ گھر گھر کے اندر ملازمین سے عدل اور انصاف، بہن بھائی، ظلم کا ایک نمایاں ترین نمونہ جو ہمارے معاشرے کے اندر نظر آتا ہے، وہ فرمان میں آپ کو سنا چکا ہوں، امیر المومنین کا فرمان بہت سنایا ہے، اور جتنا بھی سنایا جائے کم ہے۔ فرمایا 3 گناہ ایسے ہیں کہ جو بھی ان 3 گناہوں میں سے ایک گناہ کرے گا، مرنے سے پہلے اس کو اس کی سزا ملے گی۔ ثلاثۃ لا يموت صاحبہن حتی یذوق وبالہن، 3 گناہ ایسے ہیں، وبال اردو میں استعمال ہوتا ہے، وبال جان، وبال جان۔ 3 گناہ ایسے ہیں کہ جو بھی ان کا مرتکب ہوگا، گناہ کرے گا، مرنے سے پہلے سزا ملے گی۔ نمبر 1 البغی، ظلم، ظالم کو خدا مرنے سے پہلے سزا دیتا ہے، پھر اس کو موت آتی ہے۔ قطیعۃ الرحم، قطع رحم کرنا، یہ قطع رحم کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں سزا دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ 2-4 کوڑے لگاتا ہے، وقت سے پہلے اس کو جان سے مار دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ قطیعۃ الرحم کے نتیجے میں عمر کم ہو جاتی ہے، عمر کم ہو جاتی ہے۔ اچھا، تیسری چیز الیمین الکاذبہ، جھوٹی قسم کھانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے زندگی میں وہ سزا دیتا ہے۔ نمونہ، بدترین نمونہ جو ظلم کا اس معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے وہ یہ کہ باپ مر جاتا ہے، اس کی بیٹیاں جو ہے ان کی شادی کی جاتی ہے، باپ کی جائیداد کے حقدار بیٹے بھی ہوتے ہیں، بیٹیاں بھی ہوتی ہیں۔ یہ اور بات ہے، قرآن کی آیہ کریمہ ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، لذکر مثل حظ الانثی۔ وہ باپ کے مرنے کے بعد اللہ اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے، اولاد بھی میراث میں اپنے حصے کا حقدار ہے، اولاد میں بیٹے بھی حقدار ہیں، بیٹیاں بھی حقدار ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ بیٹے کا حصہ بیٹی کے مقابلے میں دگنا ہوتا ہے۔ میرے سامنے ایسے کئی نمونے ہیں، بہنیں بھائی سے حصہ مانگتی ہیں اور وہ بڑے دیدہ دلیری سے ظلم و ستم کر کے بہن کا حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حقدار ہونے میں دونوں برابر ہیں، حقدار ہونے میں دونوں برابر ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ بیٹے کا حصہ دگنا ہے، وہ 2/3 ہے، اور بیٹی کا حصہ وہ جو ہے نا وہ، اسی لیے میں نے حج کے مسائل میں بتایا ہے کہ اگر خاتون سمجھتی ہے کہ یہ بھائیوں کے پاس میرا جو حصہ ہے باپ کی جائیداد میں سے وہ اگر میں لے لوں تو وہ اتنا پیسہ ہوگا کہ حج مجھ پر واجب ہوگا، واجب ہے کہ وہ اپنے بھائیوں سے ڈیمانڈ کرے، مانگے، اور مانگ کے حج بیت اللہ کرے۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مانگے۔ سارا نہیں مانگتی تو کم از کم بھائیوں سے کہے کہ بھائی جان اتنا دے دو کہ جس سے میں حج بیت اللہ جو ہے نا وہ انجام دے سکوں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے معاشرے کے اندر، بہنوں کو مانگنے کے باوجود جو ہے نا ان کا حصہ نہیں دیا جاتا۔ ملازمین پر ظلم، آپ اپنے جو ہے گھریلو ملازم ہو یا کارخانوں میں ملازم ہوتے ہیں ان پر ظلم، یہ سارے ظلم کے نمونے ہیں۔ لیکن جب حکمران ظالم ہو تو پھر جو ہے وہ جو ہے نا وہ اور برائیاں، بہت برائیاں دمن لیتی ہے۔ وہ امیر یا حکمران جس میں عدل اور انصاف نہیں ہے وہ اس بادل کی طرح ہے جس میں کوئی بارش نہیں ہے۔ حضرت علی کے بارے میں یہ دشمن کا کہنا ہے،
قتل علی فی محرابہ لشدت عدلہ، عدالت کے معاملے میں سختی کی وجہ سے علی کو محراب عبادت میں شہید کیا گیا۔ وہ آتے ہی اپنے وہ پالیسیوں کا اعلان کیا، مال امام میں سے اگر کسی نے کنیز خریدی ہے وہ بھی واپس مال امام میں لوٹاؤں گا، حلق کے اندر کو لقمہ ہے نا، حلق ابھی حلق سے اترا نہیں ہے، اور مجھے پتہ چلے کہ وہاں سے بھی جو ہے نا وہ لقمہ واپس نکال کے مال وہ بیت المال میں جمع کراؤں گا۔ لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین ابھی تو مشکل سے جو ہے نا وہ آپ کو حکومت ملی ہے، کمزور حکومت ہے، اس طرح جو ہے نا وہ اس پر ہاتھ ڈالو اس پر ہاتھ ڈالو، ابھی تھوڑے سے مضبوط ہو لیں پھر جو ہے نا وہ لوگوں پر ہاتھ ڈالیں۔ ان کے جواب میں کہا الحق القدیم لا یبطلہ شیء، حق حق ہوتا ہے وہ چاہے پرانا ہو یا نیا ہو۔ ہاں اسی لیے وہ مسیحی مورخ نے جہاں پر امیر المومنین کے اور فضائل سے متاثر ہے، لگتا ہے کہ وہ جرداب سب سے زیادہ امیر المومنین کی عدالت سے متاثر ہے، اس لیے کتاب کا نام بھی یہی رکھا ہے صوت العدالت الانسانیہ، الامام علی، انسانی عدالت کی آواز یعنی حضرت علی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ فقیر لا صبر لہ کمصباح لا ضوء لہ، یہ بھی عجیب ہے، وہ فقیر اور غریب جو صبر نہیں کرتا اپنے فقر اور ناداری پر، وہ اس چراغ کی طرح ہے کہ جس میں روشنی نہیں ہے۔ اب یہ بھی بڑی پیاری مثال ہے۔ اچھا، وَعَالِمٌ لَا وَرْعَ لَهُ، اور وہ عالم کی جس میں پرہیزگاری نہیں ہے، وہ کام بھی کرتا ہے یہ کام بھی کرتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، مثلا خدا نہ خواستہ وہ پتہ نہیں وہ خردبرد وغیرہ بھی کرتا ہے، کَشَجَرَةٍ لَا ثَمَرَةَ لَهَا، یہ اس جنگلی درخت، یہ کیکر، یہ نیم، یہ وارا جس کا کوئی پھل نہیں لگتا۔ خیر بعض ہیں جن کا پھل نہیں لگتا، وہ پھلدار درخت سے بھی جو ہے نا وہ زیادہ قیمتی ہیں۔ یہ جو عمارتی لکڑی جو ہے وہ سب سے قیمتی کیا چیز ہے؟ وہ دیار کی لکڑی، پھل نہیں لگتا، لیکن انگور کا درخت، سیب کا درخت، امرود کا درخت، آم کے درخت سے زیادہ جو ہے نا اس کی قیمت لگتی ہے۔ لیکن یعنی یوں سمجھے کہ میری اپنی تشریح یہ ہے کہ پھلدار درخت ہے خوبانی، ہے انگور، ہے سیب، لگتا نہیں ہے۔ ہمارے علاقے میں ہمارے اپنے کئی جو ہے نا وہ خوبانی کے درخت ہیں، لگتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ اس درخت کی طرح ہے کہ جس کا پھل نہیں لگتا۔ وَغَنِيٌّ لَا سَخَاءَ لَهُ كَمَكَانٍ لَا نَبْتَ لَهُ۔ اچھا جی، اور وہ غنی، وہ امیر آدمی صاحب ثروت کہ جس میں سخاوت نہیں ہے، کنجوس ہے، وہ اس جگہ کی طرح ہے، صحرا کی طرح ہے جہاں پر کوئی چیز اگتی نہیں ہے، بنجر، وہ بنجر زمین۔ وَشَابٌ لَا تَوْبَةَ لَهُ، وہ جوان جو توبہ نہیں کرتا، كَنَهْرٍ لَا مَاءَ مَاءَ فِيهِ، وہ اس نہر کی طرح ہے، خشک نہر جس کے اندر کوئی پانی کے آثار نہیں ہے۔ وَامْرَأَةٌ لا حیاء لها، جس خاتون میں حیا نہیں ہے، شرم اور حیا نہیں ہے۔ یہ عجیب دلچسپ جو ہے نا وہ مثال دی ہے، جس عورت میں شرم حیا نہیں ہے، کَطَعَامٍ لا مِلْحَ لَهُ، اس کھانے کی طرح ہے کہ جس میں نمک نہیں ہے، پھیکا سالن، پھیکی چائے کی طرح ہے وہ خاتون کی جس میں شرم و حیا نہیں ہے۔ بہت ساری روایات کا مضمون ہے من لا حیاء لہ لا دین لہ، جس میں شرم اور حیا نہیں ہے۔ چنانچہ وہ امیر المومنین علیہ السلام مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کے 8 فوائد اور فلسفے بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی لوگوں کے سامنے بہت سارے شرم اور حیا کی وجہ سے جو ہے نا لوگوں کے سامنے بہت سارے گناہوں سے بچتا ہے، جبکہ اگر تنہائی میں ہو تو وہ گناہ جو ہے بندہ وہ کر گزرتا ہے۔
تو حیا بہت بڑی نعمت ہے کہ میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ ہمارا دشمن، اسلام دشمن، عناصر سب سے مؤثر حربہ لوگوں کو اسلام اور اسلامی جو ہے نا وہ قدروں سے دور کرنے کے لیے سب سے مؤثر اور خطرناک حربہ جو استعمال کرتے ہیں وہ یہی بیچاری جو ہے نا وہ صنف نازک ہے، اس کو جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں، اور اس سے یہ جو خدا داد سب سے قیمتی سرمایہ ہے یا شرم اور حیا، اس کو اس سے چھیننے کی جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں۔ وہ امرات اللہ حیا لہا کا طعام اللہ ملح لہو، وہ عورت جس میں شرم حیا نہیں ہے وہ اس کھانے کی طرح ہے کہ جس کے اندر ملح نہیں ہے۔ اچھا، وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ اس میں نمک، کم از کم ہمارا علاقے میں کچھ چیزیں ہوتی ہے کہ یعنی اس کی بنیادی جو بناوٹ ہے اس میں چینی بھی نہیں ہے اور نمک بھی نہیں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن سالن ظاہر اس میں نمک کے جو ہے نا وہ ڈالا جاتا ہے، تو سالن ہے جس میں اصولی طور پر نمک ڈالا جانا چاہیے، لیکن اگر پھیکا ہے تو پھر وہ مرغوب نہیں ہوتا، پسندیدہ نہیں ہوتا، تو وہ بے حیا خاتون بھی جو ہے نا وہ پھیکے سالن کی طرح ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔